بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر۔ اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 5، چوتھا سال۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم۔ تو لیتے ہیں ہم پہلا حصہ، کھلی تبلیغ کب اور کس طرح شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہے شروع کے 3 سال تو خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، تو اس کے بعد رشتہ داروں اور عام لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم وغیرہ کو جمع کیا، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی، چنانچہ بات بھی نہ ہو سکی۔ دوبارہ جمع کیا اور پھر دین کی بات رکھی۔ پھر صفا کی پہاڑی سے اہل مکہ کو ان کے طریقے کے مطابق آواز لگائی۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ ابو لہب نے پھر مخالفت کی، دوسروں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے اسباق و عمل کیا ملتے ہیں ہم کو؟ اللہ کا پیغام اپنے گھر، خاندان، گاؤں، شہر میں پہنچانے کا پلان بنائیں، دین کی تبلیغ کے لیے مناسب وسائل کا استعمال کریں اور لوگوں کے انکار سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، قریش کی مخالفت۔ مختلف طریقوں سے دعوت شروع کرنے کے چند ہی مہینے کے بعد حج کا موسم آ گیا۔ قریش نے پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر مشہور کیا جائے، تو وہ مکے کے مختلف راستوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتے ان لوگوں کو جو حج کو آ رہے تھے۔ سب سے بڑا مخالف ابو لہب تھا، خیموں اور بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ تبلیغ کرتے اور ابو لہب کہتا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے، نعوذ باللہ۔ مگر نتیجے میں الٹا قریش کو نقصان ہوا۔ وہ اس طرح کہ پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ قریش کی مخالفت کے مختلف طریقے تھے، مثلا اہل ایمان کا مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، الزامات لگانا، گالیاں دینا وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانا، بگاڑ کر پیش کرنا اور شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اسی طرح جھوٹی اور بیکار کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا وغیرہ۔ اسباق و عمل۔ دین کی تبلیغ میں مشکلات آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی مدد پر یقین رکھیں اور اپنا کام کریں۔ لوگوں کی باتوں کے بجائے دین کو معتبر ذرائع سے سیکھیں، اصل ذرائع سے سیکھیں، اور دین کی دعوت کے لیے کتابیں پڑھیں اور علماء کو سنیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، دار ارقم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کہاں مرکز بنایا؟ دار ارقم میں۔ اسلام کو پھیلتا دیکھ کر قریش کے سرداروں نے طے کیا کہ اہل ایمان کو خوب ستایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مسلمانوں اور خاص کر غلاموں کو بڑی تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ نے دعوت و تربیت کے لیے دار ارقم کو مرکز بنایا، جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور صفا کی پہاڑی پر واقع تھا۔ یہاں اسلام قبول کرنے والے لوگ بھی آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت بھی کرتے۔ اسباق و عمل۔ اپنے معاشرے کو ظلم کرنے نیز ظلم سے بچانے کے لیے مناسب کوشش کریں۔ بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں سبھی کی تربیت کے لیے مناسب انتظام کریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن و حدیث۔ مکی زندگی کے دوسرے دور یعنی سن 4 اور 5 نبوی میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 صورتیں نازل ہوئیں، کم و بیش 5 پاروں کے برابر، اور وہ صورتیں ان پاروں میں ہیں، ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کیا پڑھتے اور سناتے تھے، صحابہ کیسے اس کو سمجھ کر اور غور کر کے اثر لیتے تھے، اور غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑتا تھا۔ ان پاروں میں کم از کم یہ پارے یاد رکھ لیجئے: 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ ان کا بڑا حصہ ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ حدیث۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ احادیث کی مجلس میں بیٹھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحتوں کو سنیں اور تربیت حاصل کریں؟ تو روزانہ کچھ وقت حدیث پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ آج ہم نے سیرت کے چوتھے سال کے بارے میں 3 اہم موضوعات سیکھیں: کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم، یا مختصراً تبلیغ، مخالفت، ارقم۔ دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ علم وجزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔